وہ بھی تعجب آور تھے، لیکن حسین تو زیادہ ہی اللہ کی آیت حیرت انگیز ہے کہ جس کا بدن ساتھ نہیں ہے لیکن زبان میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ قاری قرآن اور قرآن سعادت بشریت، عزت بشریت، کرامت بشریت کا منبع مرکز وہ قرآن ہے۔ اور امام حسین نے کربلا میں قرآن کو احیا کیا، قرآن کو زندہ کیا حسین ابن علی نے۔ اور حسین ابن علی نے اور اہل بیت میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیات کے ذریعے سے استدلال کیا۔ امام زین العابدین نے خطبات آپ تلاوت کر کے دیکھیں، اہل بیت نے بتایا کہ قرآن عزیز ہے، ہم قرآن کے دفاع کے لیے اٹھے، ہم قرآن کی عزت کے لیے اٹھے، ہم اہل بیت کے نام کو بچانے کے لیے اٹھے۔ ذرا جب اہل بیت کا کاروان مدینہ پہنچا تو ابراہیم ابن طلحہ اس نے میرے مولا کے اوپر طنز کیا اور کہنے لگا کہ جیت کس کی ہوئی، ہار کس کی ہوئی۔ تو وہاں پہ میرے مولا نے کہا کہ اے طلحہ کے بیٹے ذرا تھوڑی دیر صبر کرو، اذان کا وقت ہونے دو، اگر اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز باقی ہے تو سمجھو حسین جیت گیا، سبحان اللہ۔ اور اگر اذان میں محمد رسول اللہ نہیں ہے تو سمجھو ہم اہل بیت ہار گئے۔ تو دیکھیں زمانے میں اگر ہمیں جانچنا ہے، ہمیں پرکھنا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں کون جیتا، کون ہارا، تو دیکھیے یہ جنگ کوئی مال و دولت کے لیے نہیں تھی، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مدعاش اگر سلطنت بودے اگر ان کر دے، یعنی اگر سلطنت کے لیے، اقتدار کے لیے حسین ابن علی جاتے کبھی بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ یہ اقدار کی جنگ تھی اور اقدار کو دین اسلام کی قدریں جو بچ گئی ہیں تو سمجھیں یہ حسین کی شہادت کی وجہ سے، یہ حسین کے نورانی خون کی وجہ سے، یہ سب کچھ جو محفوظ ہے یہ حسین ابن علی، یہ قاری قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن یہ نور ہے، قرآن کی نورانیت ہے کہ جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، جس سے انسان کو معرفت ملتی ہے، جس سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ کربلا بیداری کا نام، کربلا آگاہی کا نام، کربلا معرفت کا نام، کربلا نور کا نام، کربلا تقوی کا نام، کربلا نظام عدل کو دنیا میں برپا کرنے کا نام۔ دیکھیے بعض اوقات ہم نادانستہ طور پہ بعض اوقات ہم سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے رونے کے دن ہیں، لیکن رونا کس کے لیے؟ یہ رونا اس کے پیچھے بھی لاجک ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ ہم جو روتے ہیں یہ بزدلی کا رونا نہیں ہے، یہ شجاعت کا رونا ہے کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے، اس لیے روتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، مولا آپ کے ساتھ فوز عظیم کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ فوز عظیم کے اوپر فائز ہونے کے لیے ہے، لیکن یہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف ہمارے رونے کے ایام ہیں۔ نہیں، یہ ایام عزت اسلام کے ہیں، یہ عزت اہل بیت کے ایام ہیں، یہ غیرت حسینی کے ایام ہیں، یہ نظام الہی کو معاشرے میں برپا کرنے کے ایام ہیں، یہ نظام عزت الہی قرآن کو سمجھنے کے ایام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ جب ایک آدمی نے
پوچھا سورہ یاسین کی آیت مجیدہ کے متعلق کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو وہاں میرے مولا نے فرمایا کہ ایک امام وہ ہوں گے جو فاسد ہوں گے، بعض لوگ اس کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ایک امام وہ ہوں گے کہ جو متقی ہوں گے، جو طاہر ہوں گے، جو طیب ہوں گے، جو مطہر ہوں گے، جو فوز عظیم کے اوپر فائز ہوں گے. میرے مولا نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن جو آج معرفت نہیں حاصل کریں گے وہ اپنے فاسد اماموں کے ساتھ جہنم جائیں گے، اور جو معرفت کے ساتھ حسین کے ذکر کو، حسین کے نظام کو برپا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. یہ کربلا شجاعت حسینی کا نام ہے، یہ کربلا عزت حسینی کا نام ہے، یہ کربلا احیاء قرآن کا نام ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے تفسیر قرآن کی یہ پہلو ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی حرکت کے ایک لمحے کو قرآن کے ساتھ بیان کیا. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ معلم قرآن ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ اگر تمہارا جہاد ہونا چاہیے تو جہاد مار کٹائی کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت، جو دین اسلام کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد اسلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جہاد کو مجسم کیا ہے میرے مولا. اور دیکھیے یہی فرق ہے باقی مجاہدین میں اور علی ابن ابی طالب کے جہاد میں. علی کی تلوار کب نکلی؟ دین اسلام کے. اور جناب ختیجہ کا پیسہ کب نکلا؟ وہ دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مستضعفین کے لیے. تو اس وجہ سے جو حسینی اسلام ہے، جو علوی اسلام ہے، وہ بے گناہوں کو کبھی بم بلاسٹ کر کے دہشت گردی نہیں کرتا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا کب آغاز ہوا. میرے مولا کی جب خلافت تھی، جب حکومت تھی، تو امیر شام کا ایک دہشت گرد بسر ابن ارطاط، یہ وہ دہشت گرد تھا جس نے میرے مولا کی حکومت میں ناعملی اور دہشت پھیلانے کی غرض سے بے گناہ شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو دیکھیے مذہب اہل بیت بے گناہ مسلمان کے خون کو بہانا حرام سمجھتا ہے، لیکن وہ جنہوں نے صرف اسلام کے نام پہ حکومت کی مفادات کمائے، وہ مسلمانوں کے خون کو بہانا جائز سمجھتے ہیں. اس لیے اسلام میں قتل جائز نہیں ہے. بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنا، بے گناہ بچوں کو قتل کرنا، بے گناہ عورتوں کہ عصمت زری کرنا. اس لیے یہ حسین ابن علی کی تعلیمات، اگر یہ عشرہ محرم، یہ اگر کائنات میں حقیقی اسلام محمدی، اسلام حسینی، اسلام علوی، اسلام فاطمی کا احیاء ہو جائے تو پوری دنیا میں امن و امان آ جائے گا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو عزاداری کا فلسفہ نظام عدل کو برپا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے جب کوفے والوں نے 20,000 کے قریب جب خط لکھے تو میرے مولا نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ یہ میرا چچا زاد ہے، میرا مورد اعتماد ہے،
یہ میرا سکہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا سفیر ہے، یہ آ رہا ہے، دیکھو ہم نظام عدل الہی کے اوپر میری بیعت کرنا، کتاب و سنت کے احیاء پہ میری بیعت کرنا، میں مستضعفین کا امام ہوں، میں مظلوموں کا امام ہوں، میں ظلم کے خلاف قیام کر رہا ہوں، میری حرکت کا مقصد کبھی بھی دولت کمانا نہیں ہے، کبھی بھی اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نانا کے دین کو تجدید کرنے کے لیے آ رہا ہوں، قرآن کو زندہ کرنے آ رہا ہوں، حکومت رسول اللہ کو دوبارہ احیاء کرنے آ رہا ہوں۔ یہ پیغام دے کے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ بعض نے لکھا ہے 6 شوال کو جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے، 1 مہینہ کوفی بیعت کرتے رہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی، لیکن یہ ملعون عبید اللہ ابن زیاد، یہ گورنر کوفہ، جب یزید نے اسے بھیجا، یہ نہایت بد زبان انسان، بےہودہ فحاش انسان، اس ملعون نے آتے ہی وہاں پہ لوگوں کو گندی گالیاں دینا شروع کی، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا کہ ایک لشکر شام سے آ رہا ہے جو تمہارے مردوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ کوفی، یہ اہل غدر، یہ دھوکہ باز، یہ اہل نفاق، یہ فوراً ان کی عورتیں اپنے مردوں کو لے کے چلی گئی۔ جناب مسلم مسجد کوفہ میں آتے ہیں، 30 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب جناب مسلم نے سلام پڑھا، صرف 10 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ جب مسجد کوفہ سے باہر آتے ہیں، یہ سیدزادے، یہ مظلوم سفیر امام حسین، کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سیدزادہ تک و تنہا کوفے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ آخر کار تھک جاتے ہیں، دیوار کی ٹیک لگا کے یہ مسلم کے مظلوم مسافر سفیر یہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے جس کا نام تاریخ نے بلال لکھا ہے، یہ اپنے دروازے پہ آتی ہے، اور جب دیکھا نا کہ یہ سیدزادہ، یہ جوان جا نہیں رہا، وہیں پہ تھکا ہوا کھڑا ہے، کہتی ہے کہ اے مرد، یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ کسی بیوہ کے گھر کے سامنے ایک جوان مرد کھڑا ہو جائے اور وہ یہاں سے حرکت نہ کرے۔ تو جناب مسلم رو کے کہتے ہیں کہ بی بی صحیح تو فرما رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، اگر گھر ہوتا میں کبھی تیرے دروازے کے سامنے نہ آتا، نہ ٹھہرتا۔ عزاداران محترم، جب اس نے پوچھا، کہا میں مسافر ہوں، اور کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو ایک پانی کا کاسا مل جائے تو میں رفع زحمت کروں گا، چلا جاؤں گا۔ عزاداران محترم، وہ پانی لے کے آئی ہے، شعور نہیں رکھتی تھی، مومنہ مائی تھی، توار، لیکن معرفت نہیں تھی، پانی پیا، پھر بھی آپ کھڑے ہیں، تو پھر پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے بندے کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہی جناب مسلم نے کہا، پھر تعارف کرایا، فرمایا کہ انا سفیر حسین، فرمایا کہ میں سفیر ہوں، مجھے کوفے والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں تک و تنہا رہ گیا ہوں۔ جب یہ سنیا تھا کہ یہ امام کے سفیر ہیں، عزاداران محترم، مختصر کرو، ذاکر صاحب آگے لے جاتی ہے، پذیرائی کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، لیکن اس کا نا سلف بیٹا ملعون جس کا نام بلال لکھا ہے، یہ ملعون جسوس تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے جسوسی کی، عبد الرحمن ابن محمد ابن عاشس ملعون کو جا کے بتایا کہ تم کوفے میں تلاش کر رہے ہو، مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ عزاداران محترم، مختصر کرو، ایک دفعہ جب گھوڑوں کی، ٹاپوں کی چھنکار جناب مسلم نے سنی تو کہا توا تیری بڑی مہربانی، تو نے بڑی میری مہمان نوازی کی ہے، لیکن ابھی یہ نام نہاد مسلمان آ گئے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تیرے گھر کو جلا دیں گے۔ پھر یہ ایک عجیب جملہ کہا کہ یہ مسلمان صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ یہ
تو آل رسول کا بھی دروازہ جلا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب مسلم نے جنگ کی، بہت زیادہ کوفیوں کو فنار کیا، آخرکار اسی ملعون محمد بن اشعث نے امان نامہ دیا اور آپ کو گرفتار کر کے وہ لے آتے ہیں۔ جب لے آتے ہیں اس ملعون نے کہا عمر سعد نے کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ امیری الحسین، فرمایا میرا تو ایک ہی امیر ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ عزیزان محترم مختصر کروں، ان ظالموں نے کہا اچھا مسلم اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو بتاؤ، وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کہا کہ میں کوفے میں مہمان تھا، میں نے 700 درہم قرض لیا ہے، میرے قتل کے بعد میری زنا بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ پھر دوسری وصیت کی، کہا جناب مسلم نے کہ دیکھو جب مجھے قتل کر دینا تو میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت رو بھی پڑے اور رو کے کہا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ پیغام پہنچانا امام حسین کو کہ کوفے نہ آنا، یہ بہت ہی باغی ہو گئے۔ عزیزان محترم، آیا انہوں نے وصیتیں کے اوپر عمل کیا؟ ہرگز عمل نہیں کیا۔ میرے مولا کے سفیر کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے جاتے ہیں اور ملعون جو ہے وہ تلوار کی وار سے آپ کے سر کو جدا کرتے ہیں۔ پھر ظالم نے ظلم کیا، اپنے پاؤں سے دھکا دیا، جناب مسلم کی لاش دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ آئی، ایک ہڈی بھی سالم نہیں آئی۔ عزیزان محترم صرف یہی کرتے، وصیت تھی جناب مسلم کی کہ آپ کو دفن کر دیتے، بلکہ پہلا بنی ہاشم میں سے شہید وہ ہے کہ جس کی لاش کو مسلح کیا گیا اور توہین کی حد ہو گئی۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کے پاؤں میں رسیے ڈال کے پورے کوفے کی گلیوں بازاروں میں پھیلایا گیا۔ اللہ